ہمیں اپنی ترجیحات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کمانے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں کا سفر بھی کر لیتے ہیں، 7 سمندر پار چلے جائیں گے، وہاں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتے بھی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے تو پیسے بھی کمانے پڑیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی کو کہا جائے کہ یار آپ اسی ٹاؤن کے اندر رہنے والے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر با جماعت ادا کریں، تو لوگ آگے سے ہیلے بہانے بنا لگ جاتے ہیں۔ یار مجھے فلاں مصروفیت ہے، مجھے فلاں مصروفیت ہے، میں ابھی کام سے جا رہا ہوں، میرے بعض تو یہ بہانہ بناتے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں ابھی وہاں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، میرے اوپر کیچڑ پڑ گیا ہے تو میرے بھی کپڑے پاک نہیں ہیں۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے ہم دوسرے ملکوں کا سفر بھی کر لیتے ہیں، اور اس میں حرج نہیں ہے، حلال کمانے کے لیے بندہ جا سکتا ہے، لیکن ترجیحات پر غور کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم اپنے گھر سے اٹھ کر چند قدم کا فاصلہ کر کے مسجد میں نہیں آتے۔ آگے سنیں، لوگ پیسے کمانے کے لیے تو اتنا سفر کر لیتے ہیں نا، آج اگر کسی کو کہا جائے نا کہ یار چند منٹ کے لیے یہ آپ کے پاس فیضان مدینہ کھڑا ہوا ہے، جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تو آپ 1.5-2 گھنٹے کے لیے وہاں پر آ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں یار میں فلاں مصروفیت ہے، میں کام سے جا رہا ہوں، میں اگلے ہفتے آؤں گا، میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہانے بناتے ہیں لوگ اور آتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر دنیاوی کوئی فائدہ ہو تو لوگ کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی چلے جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ غیر قانونی طور پر انلیگلی بھی جو ہے وہ باہر جانے سے کتراتے نہیں ہیں، ڈنکی لگا کر، پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ آگے لاشیں واپس آتی ہیں، مر بھی جاتے ہیں جہنم سمندر کے اندر ڈوب کر، لاشیں بھی بعض اوقات نہیں ملتی، لیکن کتراتے نہیں ہیں اس کام سے، پھر بھی ڈنکی لگا لیتے ہیں، کیوں کہ پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اور جب آخرت کمانے کی بات آتی ہے، یہ چند قدم کے فاصلے پر فیضان مدینہ ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ وہاں یار اجتماع میں آ جائے جمعرات کو، تو ترجیح نہیں ہے۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں۔